یہ کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. ریاست قطر نے سینتھیٹک ڈرگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے بلائی گئی وزارتی میٹنگ میں شرکت کی. فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں. ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ نیٹو میں شامل ہونے سے پہلے سویڈن کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایشیا سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے 2 دن مکمل ہونے کے بعد مہمان آسٹریلیا کو 142 رنوں کی سبقت حاصل ہو گئی ہے اور ابھی اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں. یہ تھی اس وقت کی اہم سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست قطر نے سینتھیٹک ڈرگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے عالمی اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے بلائے گئے وزارتی اجلاس میں شرکت کی. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس میں وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے قطر کی نمائندگی کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ لؤلؤہ الخاطر نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ناجائز اور غیر قانونی سینتھیٹک ڈرگ اور اس کی تجارت کو فعال انداز میں روکنے کے لیے جامع اسٹریٹجی تیار کرنا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس ضمن میں ہمہ جہت پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے جس میں زیادہ توجہ اس سے بچاؤ، قانون کی عملداری، بین الاقوامی تعاون، عوامی آگہی، معلومات کے تبادلے اور اس کے مقابلے کے لیے ملکوں کے درمیان تعاون پر ہونی چاہیے. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے اس عالمی اتحاد کے قیام اور غیر قانونی سینتھیٹک ڈرگ سے نمٹنے کے لیے تعاون کے حوالے سے قطر کی کوششوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرگ صحت عامہ اور پبلک سیفٹی کے لیے ایک خطرہ ہے اور امید ظاہر کی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی ساتھ مل کر کام کریں گے. مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو قابض اسرائیلی فورسز نے گولی مار کر شہید کر دیا. قابض فوج نے الحبلہ نامی محلے کے ایک گھر کا محاصرہ کر لیا اور کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. ایک تیسرا فلسطینی شہری رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں صفا میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گیا. یاد رہے کہ یہ 3 شہادتیں جنین پر اسرائیلی حملے کے محض چند دن بعد ہوئی ہیں. جنین پر اسرائیلی جارحیت میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے تھے جن میں بچے بھی شامل ہیں جبکہ 100 سے زیادہ دیگر زخمی ہیں. اسرائیلی حملے میں جنین کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریس نے جنین پر اسرائیلی حملے کو گزشتہ کئی برسوں کا بدترین حملہ قرار دیا. ادھر فلسطینیوں کی امداد کی بین الاقوامی ایجنسی اونروا نے جنین کیمپ پر کیے گئے اس وحشیانہ حملے کو گزشتہ 20 برسوں کا شدید ترین حملہ قرار دیا. اونروا نے کہا کہ اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ جنین کیمپ میں بنیادی خدمات کو بحال کیا جائے اور ان خاندانوں کو فوری نقد امداد دی جائے جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اسی طرح ان 4 اسکولوں کو دوبارہ کھولا جائے جہاں 1700 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اونروا نے ڈونرز سے اپیل کی کہ وہ اس کے امدادی آپریشنز کی سپورٹ کریں کیونکہ اس کو زبردست مالی بحران کا سامنا ہے. جمہوریہ صومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے جنوبی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے القاعدہ سے منسلک تحریک الشباب کے درجنوں عناصر کو گرفتار کر لیا ہے. صومالیہ کی نیوز ایجنسی نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے کہا کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کے خصوصی دستوں نے ملک کی جنوبی ریاستوں شبیلی اور سفلی میں خفیہ معلومات ملنے کے بعد کارروائی کی اور الشباب کے درجنوں عناصر کو حراست میں لے لیا.
واضح ہے کہ باغی تحریک الشباب تقریباً 2 دہائیوں سے صومالیہ میں متحرک ہے اور اس کے حملوں کا شکار سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری دونوں ہوتے رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نیٹو میں شامل ہونے سے پہلے سویڈن کو اپنے وعدے پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو اس معاملے کا انتظار ہے اور اس کے بعد ہی ترکی نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی منظوری دے گا۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ سبھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک نیٹو کو وسعت دینے کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کا دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہر اس ملک کے لیے ہماری باہیں کھلی ہیں جو اس کی بنیادی اقدار کی پاسداری کرے، بالخصوص وہ اصول و اقدار جن کا تعلق دہشت گردی کی روک تھام سے ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک ماتحت کمیٹی نے فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مقتول نوجوان النائل کے پولیس کے ہاتھوں قتل کی تحقیقات غیر جانبدارانہ اور جامع ہوں۔ کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ فرانس نسلی امتیاز پر پابندی لگائے۔ 18 ماہرین پر مشتمل اقوام متحدہ کی اس کمیٹی نے النائل کے قتل کے بعد پھوٹنے والے فسادات کے دوران پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کے نقصان اور لوٹ مار کے واقعات اور بڑے پیمانے پر مظاہرین کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی اس کمیٹی کا تعلق نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے اقدامات سے ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کے 500 دنوں کے دوران 9,000 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ بیان میں اتنی بڑی تعداد میں شہری ہلاکتوں پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یوکرین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نگراں مشن نے ایک بیان میں کہا کہ مرنے والے 9,177 شہریوں میں تقریباً 500 چھوٹے بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 15,993 ہے اور اس طرح زخمیوں اور مہلوکین کی مجموعی تعداد 25,170 بنتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ یوکرینی صدر کے حالیہ بین الاقوامی دورے میں ترکی ان کا آخری پڑاؤ تھا۔ صدر زیلنسکی کے دورے کا مقصد مغربی ملکوں سے مزید اسلحہ اور نیٹو میں شمولیت کے لیے ملکوں کی سپورٹ حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ دورہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب چند دنوں بعد ہی لیتھوانیا میں نیٹو کی اہم سربراہ کانفرنس ہونے والی ہے۔ صدر اردوغان اور صدر زیلنسکی کے درمیان بات چیت میں بالخصوص اناج کی سپلائی کے سودے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر اردوغان نے زور دے کر کہا کہ روس اور یوکرین کو امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اس بحران کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا اور اس جنگ کو بین الاقوامی قانون کے مطابق مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ واضح ہے کہ صدر اردوغان کے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس سے قبل روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس ملاقات اور اس کے نتائج پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی غذائی تحفظ یا انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر توجہ دے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بلیک سی کے ذریعے یوکرینی اناج کی برآمدات کے حوالے سے کیے گئے معاہدے پر 17 جولائی 2023 سے عمل درآمد روک دے گا۔ جناب گوتریش نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یوکرینی اناج اور کھاد کی برآمدات اور اس کے ساتھ ساتھ روس کی کھاد اور غذائی مواد کی سپلائی کے متعلق معاہدہ انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس معاہدے پر عمل درآمد روکنے کی صورت میں اس کے بالخصوص افریقی اور ایشیائی ملکوں پر پڑنے والے منفی اثرات سے خبردار کیا۔
اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ لیڈز میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں 2 دنوں کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور مہمان آسٹریلوی ٹیم کو 142 رنوں کی سبقت حاصل ہے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں مچل مارش کے شاندار 118 رنوں کی بدولت 263 رنز اسکور کیے تھے، جس کے جواب میں میزبان انگلش ٹیم صرف 237 رنز ہی بنا سکی۔ کپتان بین اسٹوک 80 رنوں کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے، جبکہ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے 6 وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 116 رنز بنائے ہیں اور اس کی مجموعی برتری 142 رنز ہو چکی ہے اور ابھی اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اسٹار بلے باز تمیم اقبال نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی مداخلت کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ تمیم اقبال نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نظم الحسن اور سابق کپتان مشرف مرتضیٰ کے ہمراہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی۔ یاد رہے کہ تمیم اقبال نے جمعرات کو جذباتی انداز میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ یویفا چیمپئن شپ انڈر 21 کا فائنل میچ آج شام قطر کے وقت کے مطابق 7 بجے اسپین اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج ہی افریقن انڈر 23 چیمپئن شپ کا فائنل مقابلہ بھی ہوگا۔ یہ میچ موراکو اور مصر کی ٹیموں کے درمیان رات 11 بجے شروع ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز میں کل ٹاپ سیڈ نوواک جوکووچ نے تیسرے راؤنڈ کے اپنے میچ میں سوئٹزرلینڈ کے واورنکا کو سیدھے سیٹس میں 6-3, 6-1 اور 7-6 سے ہرا کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ اسی ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز میں چیک ریپبلک کی کھلاڑی میری بوسکووا فرانس کی کیرولائن گارشیا کو 1 کے مقابلے 2 سیٹ سے شکست دے کر تیسرے راؤنڈ کا اپنا میچ جیت گئی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر نے سنتھیٹک ڈرگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے بلائی گئی وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر اردوغان نے کہا ہے کہ نیٹو میں شامل ہونے سے پہلے سویڈن کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے 2 دن مکمل ہونے کے بعد مہمان آسٹریلیا کو 142 رنوں کی سبقت حاصل ہو گئی ہے اور ابھی اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المؤمن کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔